بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ جس کتاب کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اس کا نام غدیر قرآن، حدیث اور ادب میں، جس کے مؤلف علامہ عبدالحسین الامینی النجفی ہے۔ حصہ سوم، صفحہ 306۔ چوتھا نکتہ، ائمہ علیہم السلام کے علم غیب کے متعلق شیعوں کا عقیدہ۔ شیعوں سے کینہ و عناد رکھنے والوں میں علم ائمہ علیہم السلام کے متعلق بڑی چہ گوئیاں ہیں۔ عجیب و غریب باتیں مشہور کر دی گئی ہیں۔ بصیرت سے عاری اور جہالت سے بھرپور ان کینتوزوں نے ایسی باتیں مشہور کر دی ہیں کہ جیسے علم غیب کے متعلق عقیدے میں شیعہ دوسرے اسلامی فرقوں سے منفرد ہیں۔ شیعوں کے علاوہ کسی نے اس عقیدے کو ظاہر نہیں کیا ہے، اس لیے وہی طعن و تشنیع کے مستحق ہیں۔ قسیمی اپنی کتاب السراء میں لکھتا ہے کہ شیعوں کے نزدیک ائمہ علیہم السلام ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، اور جب وہ چاہتے ہیں کہ کسی بات کو معلوم کریں تو خدا انہیں اس کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ کب موت واقع ہوگی، موت ان کے اختیار میں ہے۔ وہ علم ما کان و ما یکون رکھتے ہیں، ان پر کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں۔ آگے لکھتا ہے کہ اصول کافی میں اس بارے میں نصوص موجود ہیں۔ پھر لکھتا ہے کہ ائمہ علیہم السلام علم خدا میں شریک ہیں، انہیں علم غیب ہے، گزشتہ اور آئندہ کی باتوں کا پتہ ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ تمام اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ انبیاء مرسلین بھی اس صفت میں خدا کے شریک ہیں، اور قرآن و حدیث و ائمہ کے نصوص اس سلسلے میں موجود ہیں کہ علم غیب صرف خدا کو ہے۔ اس متواتر عقیدے کی تفصیل کا احاطہ دشوار ہے۔ جواب، علم غیب یعنی آنکھوں اور حواس ظاہری سے بیرونی چیزوں کا علم، خواہ وہ موجودہ باتیں ہوں یا آئندہ ظاہر ہوں، اس کا علم تمام انسانوں کے لیے ممکن ہے۔ جب بھی کوئی شخص موجودہ یا آئندہ باتوں کی خبر دے، خواہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر خبر دے، خواہ عقل بروئے کار لا کر خبر دے، ایسے علم کو بھی علم غیب کہتے ہیں۔ انسانوں کو ایسی واقفیت کے حصول میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں۔ مثلاً تمام مومنین کا خدا، فرشتوں، آسمانی کتب اور پیغمبروں، نیز قیامت، جنت و جہنم، بعد موت خدا سے ملاقات، حشر و نشر، حور و قصور پر ایمان ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ بھی علم غیب ہی کا حصہ ہے۔ قرآن میں ان باتوں کو علم غیب ہی کہا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب، سورہ بقرہ آیت 3۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، سورہ انبیاء آیت 49۔ انما تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب، سورہ فاطر آیت 18۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، سورہ یاسین آیت 11۔ من خشی الرحمن بالغیب، سورہ قاف آیت 33۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرہ، سورہ ملک آیت 12۔ جنات عدن التی وعد اللہ عبادہ بالغیب، سورہ مریم آیت 61۔ منصب نبوت بھی اس بات کا متقاضی ہے کہ مختلف جہات سے علم غیب سے واقف ہوں۔ جو کچھ مومنین جانتے ہیں اس سے زیادہ انہیں علم ہو۔ آیات ذیل اس بات کا اشارہ کرتی ہیں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اسی لیے خدا نے اپنے رسول کو انبیاء کے قصے سنائے۔ قصہ مریم میں فرمایا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، سورہ آل عمران آیت 44۔ قصہ نوح کے بعد فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، سورہ ہود آیت 49۔ یہ علم غیب ہے رسولوں کے لیے، دوسروں کو اس سے بہرا نہیں دیا گیا۔ قرآن کا ارشاد ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا الا من ارتضی من رسول، ہاں انہیں اس علم غیب کا احاطہ بس اتنا ہی ہو سکتا ہے جتنا اللہ چاہے،
اور تمہیں علم کا قلیل حصہ ہی عنایت کیا گیا ہے۔ اس طرح قرآن کی روشنی میں تمام اولیاء، مومنین اور انبیاء علم غیب رکھتے ہیں، لیکن ہر ایک کے علم غیب کی حدیں متعین ہیں۔ علاوہ اس کے ان میں سے سب کو کمیت و کفیت کے حساب سے محدود علم عطا کیا گیا ہے۔ ان کا علم عارضی ہے، ذاتی نہیں، ازلی نہیں ہے بلکہ نہیں تھا اور ہوا۔ اس کی ابتدا و انتہا ہے، سرمدی نہیں ہے، اور یہ سب کا سب خدا سے ماخوذ ہے، جس کا اشارہ ہے اسی کے پاس تمام غیب کی کنجیاں ہیں۔ علم غیب اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وارث علم حضرت علی علیہ السلام اپنے علم غیب کے مطابق بلاؤں، اموات اور حوادث کے موقعوں پر عمل کرنے میں حکم خداوندی کی اجازت کے محتاج ہیں۔ علم و عمل اور لوگوں کی اس کی خبر دینے کے 3 مراحل ہیں۔ ان میں سے کوئی مرحلہ دوسرے مرحلے کا محتاج نہیں، اور اس میں ہر جہت کی مراعات اور تقاضوں کا لحاظ ضروری ہے۔ اس بنیاد پر ہر وہ چیز جس کی واقفیت ہو واجب العمل اور لائق بیان نہیں۔ امام لخمی معروف بالشاطبی المواقفات جلد 2 صفحہ 184 میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی حاکم از راہ مکاشفہ معلوم کر لے کہ یہ چیز غصبی ہے یا نجس ہے، یا یہ گواہ جھوٹا ہے، یا یہ کہ مال زید کا ہے لیکن گواہ اور دلیل گزر جائے اور ثابت ہو جائے کہ عمر کا ہے، تو حاکم کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مکاشفے کے مطابق عمل کرے۔ اس طرح وہ گواہ کو مسترد کرنے کا ارادہ نہیں کر سکتا، نہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جس کے قبضے میں مال ہے یہ اس کا نہیں، کیونکہ ظواہر پر عمل کرنا چاہیے، اپنے مکاشفے پر عمل درست نہیں ہوگا۔ نہ خواب پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا جائز ہو جائے تو ظاہری ثبوت فراہم ہونے کے بعد بھی فیصلہ اس کے مخالف دینا پڑے گا، حالانکہ ایسا جائز نہیں۔ روایت صحیح میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میرے پاس شکایت لے کر آئے ہو، حالانکہ تم میں بعض بڑی لچھدار اور منطقی باتیں کرتے ہیں، لیکن میں جو کچھ ثبوت و گواہ سنتا ہوں اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ظواہر پر عمل کرنے کی تاکید ہوئی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اپنے علم حقیقی کی بنا پر فیصلہ نہیں کرتے تھے، صرف گواہ اور ثبوت کے بیان ہی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ امام مالک کا مشہور قول ہے کہ جب کبھی چند عادل افراد حاکم کے سامنے گواہی دیں، لیکن حاکم اپنے ذاتی علم کے بنا پر جانتا ہو کہ حق اس کے خلاف ہے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ گواہی کے مطابق ہی فیصلہ کرے، بشرط یہ کہ وہ جانتا نہ ہو کہ گواہی دینے والے جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ حافظ مذکور آگے لکھتے ہیں کہ اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ظواہر محفوظ نہ رہ سکیں گے، کیونکہ اگر کوئی شخص ظاہری طور سے قتل کرتا ہے تو اس کا فیصلہ بھی ظاہر ہی کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اگر اس کا فیصلہ امور غیبی کی بنیاد پر کیا جائے تو دلوں میں وسوسے پیدا ہوں گے اور احکام ظواہر میں تزلزل پیدا ہو جائے گا۔ اس سے روح اسلام متاثر ہوگی اور ایک باب ہی بند کرنا پڑے گا۔ کیا دعووں کا باب ملاحظہ نہیں کیا جاتا کہ جس میں کہا گیا ہے کہ مدعی کے ذمے ثبوت اور انکار کرنے والے سے قسم لی جائے گی۔ ان البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، اس سے کوئی بھی مستثنیٰ نہیں، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک دعوے کے ثبوت میں انکار کے موقع پر جب آپ سے خرید و فروخت کا معاملہ ہوا اور اس میں انکار ہوا تو آپ ثبوت کے محتاج ہوئے۔ آپ نے فرمایا، کون گواہی دے گا؟ جناب خزیمہ نے آپ کی گواہی دی تو ان کی گواہی کو 2 گواہوں کے برابر قرار دیا گیا۔ پھر کسی فرد امت کو اس سے کیسے مستثنیٰ کیا جا سکتا ہے؟ امت کے بزرگ ترین شخص کے لیے بھی مدعی کے ذمے ثبوت اور منکر سے قسم کا حکم لاگو ہوگا۔ اسی طرح شرعی اوامر و نواہی میں امور غیبی سے کام لینا مہمل قرار پاتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں، جب یہ بات ثابت ہو گئی تو اس کے مطابق عمل کہاں درست ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جائز یا مطلوبہ امور کے جس میں وسعت ہو تو اس پر عمل متذکرہ تقاضوں کے مطابق ہوگا، اور اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اول یہ کہ امر مباح ہو، مثلا کوئی شخص اپنے مکاشفے کی بنیاد پر جان لے کہ فلاں شخص فلاں وقت میں اس کے پاس آئے گا، اس قسم کے موقعوں پر عمل کرنا جائز ہوگا۔
چنانچہ اس سلسلے میں اگر خواب دیکھ لے بشرط یہ کہ غیر شرعی معاملہ نہ ہو تو اس کے مطابق عمل صحیح ہوگا۔ دوسری یہ کہ اس کے مطابق عمل میں افادیت بھی ہو، کیونکہ عقلمند جس انجام سے خوفزدہ ہو اس پر عمل نہیں کرتا، اور کرامت جس طرح خصوصیت ہے اسی طرح امتحان بھی ہے۔ وہ اس طرح یہ ملاحظہ کرے کہ کیا کرے، اگر اسے ضرورت ہو یا کسی جہت سے اسبات کے حالات ہوں تو کوئی رکاوٹ نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ضرورت پڑنے پر غیب کی خبریں دیتے تھے۔ یہ بات واضح ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیچھے نمازیوں کے متعلق خبر دیتے تھے کہ انہیں پیٹھ پیچھے میں دیکھتا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ غیب کی اطلاع ہے، اس لیے ممکن ہے امر نہیں کی جائے۔ اسی طرح تمام کرامات و معجزات ہیں، بس عمل امت اس قسم کے مواقع پر زیادہ سزاوار ہے کہ جب کہ امر مباح بھی ہو، لیکن جائز ہونے کے باوجود خود پسندی سے احتیاط مناسب ہے۔ تیسرے ایسے مواقع ہوں جہاں تحذیر یا بشارت کا فائدہ حاصل ہو جائے تاکہ خود کو پورے طور سے آمادہ کر سکے، یہ صورت بھی جائز ہے۔ مثلا ایسی بات کی خبر دینا جو واقع ہونے والی ہو یا کسی چیز کے ہونے کی خبر دینا جو نہیں ہے۔ ایسی صورت میں نوح علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کی خبر علم غیب کیوں نہیں ہے؟ قوم ہود علیہ السلام، عاد علیہ السلام، سمود علیہ السلام، قوم ابراہیم علیہ السلام، قوم لوط علیہ السلام۔ تذکرہ ذوالقرنین یا گزرے رسولوں کا تذکرہ علم غیب کیوں نہیں ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بعض ازواج کو راز بتانا اور پھر فاش ہونے کے بعد فرمانا کہ مجھے علیم و خبیر نے باخبر کیا ہے، یہ بات علم غیب کیوں نہیں ہے؟ صاحب موسیٰ علیہ السلام کی باتیں جن پر موسیٰ علیہ السلام کو صبر نہ ہو سکا، علم غیب کیوں نہیں ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم سے کہنا کہ میں ان باتوں سے تمہیں باخبر کر دوں گا جو تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، علم غیب کیوں نہیں؟ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری نبی کی بشارت دینا علم غیب کیوں نہیں؟ خدا کا یوسف علیہ السلام کو وحی کرنا کہ تم انہیں ان کے امور سے باخبر کرو گے، یہ علم غیب کیوں نہیں؟ آدم علیہ السلام کا اسماء بتا دینا جبکہ فرشتوں کے مقابلے میں تھے، علم غیب کیوں نہیں؟ نبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق توریت و انجیل کے محکم بشارات علم غیب کیوں نہیں؟ راہبوں اور کاہنوں کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے متعلق بشارت دینا علم غیب کیوں نہیں؟ اس میں کوئی قباحت یا رکاوٹ نہیں کہ خداوند عالم اپنے بندوں میں سے کسی کو علم غیب اور علم ما کان و ما یکون کا بعض حصہ تعلیم فرما دے، سماوات و ارض، علم اولین و آخرین، علم ملائکہ سے بہرہ مند کر دے۔ اسی طرح امور شہودی سے باخبر کرنے میں کوئی قباحت نہیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت سماوات دکھایا گیا، اس طرح وہ مخلوقات علم خداوندی میں شریک نہیں ہو جائیں گے، نہ خدا کے علم بالشہادات میں شریک ہوں گے۔ خواہ عالم اور علم کسی مرتبے پر پہنچ جائے، دونوں میں بڑا فرق ہے، کیونکہ قیود و امکانی بشری ماخوذ ہوتے ہیں۔ علم بشری دائمی سے لامحالہ، چاہے وہ علم غیب ہو یا علم بالشہادہ ہو کے برابر اس کے علم میں ملحوظ رکھنا چاہیے، خواہ وہ علم غیب سے متعلق ہو یا علم بالشہادہ سے، اور وہ اس قید سے جدا نہیں ہو سکتا، لیکن علم غیب الہی ذات واجب واحد سے مخصوص ہے۔ اسی طرح فرشتوں کو خدا نے علم غیب مرحمت فرمایا ہے، اس سے وہ علم خداوندی میں شریک نہیں ہو جاتے۔ مثلا اسرافیل کو اجازت دی ہے کہ لوح محفوظ جس میں ہر شے کا بیان ہے مطالعہ کریں اور اسرار سے آگاہ ہوں، اس کی وجہ سے وہ کسی طرح بھی علم خداوندی میں شریک نہیں ہو جائیں گے۔ بنابراین علم ذاتی مطلق اور علم محدود و اکتسابی میں مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ امت کا علم خواہ کتنا ہی زیادہ ہو، پیغمبر کے علمی امتیازات و خصوصیات کی وجہ سے بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے۔ ایک مجتہد اور مقلد کے علم میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے، اگرچہ مقلد تمام کا احاطہ کر لے پھر بھی مجتہد کے علم سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دونوں کے حصول علم کا سرچشمہ الگ الگ ہے۔ متذکرہ مطالب کی روشنی میں علم غیب ذاتی و مطلق بغیر کم و کیف کی قید کے، اسی طرح علم بالشہادہ مخصوص ہے
خدا کے صفات ذات سے، نہ کہ ہر علم غیب و شہود۔ اسی مفہوم کو نفیاً و اثباتاً ان آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ سورہ نمل آیت 65۔ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور۔ سورہ فاطر آیت 38۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ سورہ حجرات آیت 18۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ سورہ جمعہ آیت 8۔ عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ سورہ حشر آیت 22۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم۔ سورہ سجدہ آیت 6۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ سورہ تغابن آیت 18۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک۔ سورہ انعام آیت 50۔ قرآن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر۔ سورہ اعراف آیت 188۔ ان تفصیلات کی روشنی میں جنہیں علم غیب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ کتاب و سنت میں اس مسئلے پر کوئی تضاد نہیں، نہ نفی کے لحاظ سے نہ اثبات کے لحاظ سے، بلکہ جہاں کہیں بھی نفی و اثبات کی بات آتی ہے ان کا مخصوص زاویہ ہے۔ بعض جگہ علم غیب کی نفی ہوتی ہے اور بعض جگہ اس کا اثبات ہوا ہے۔ نصوص اہل بیت علیہم السلام میں ان دونوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ مثلاً یحییٰ بن عبداللہ بن حسن نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے عرض کی، قربان جاؤں، لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ علم غیب جانتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، سبحان اللہ، ذرا اپنا ہاتھ میرے سر پر تو رکھو، میرے تمام سر کے بال و بدن کے روئیں کھڑے ہو گئے ہیں۔ نہیں، خدا کی قسم، یہ باتیں جو بتاتا ہوں یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وراثت میں ملی چیزیں ہیں۔ اس علم خداوندی کی طرح دوسرے صفات خدا میں بھی اطلاق و تقیید کا فرق ہے۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مردوں کو اذن خدا سے زندہ کرتے تھے یا پھر مٹی میں پھونک کر پرندہ بنا دیتے تھے۔ چنانچہ قرآن میں اس کو بیان کیا ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ میں مٹی سے تمہارے لیے پرندہ پیدا کرتا ہوں، میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو پرندہ بن کر خدا کے اذن سے اڑنے لگتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 49۔ وہ اپنی اس صفت کی وجہ سے خدا کی صفت میں شریک نہیں ہو گئے، کیونکہ خدا ہی موت و حیات عطا کرتا ہے اور وہی خلاق عظیم ہے۔ اس طرح وہ فرشتہ رحم مادر میں جیسی خدا چاہتا ہے صورت گری کرتا ہے، اس کو سماعت و بصارت کی قوت عطا کرتا ہے، ڈھانچے پر کھال، گوشت اور ہڈی چڑھاتا ہے۔ وہ خدا کے صفت تخلیق میں شریک نہیں ہو جاتا، حالانکہ خدا ہی خالق، باری اور مصور ہے۔ وہ رحم مادر میں جیسی چاہتا ہے صورت گری فرماتا ہے۔ اسی طرح خداوند عالم فرشتے کو رحم مادر میں بھیجتا ہے کہ وہ بچے کی روزی، موت اور حوادث کی تقدیر طے کرے، پھر وہ اس میں روح پھونکتا ہے۔ وہ بھی خدا کی صفت میں شریک نہیں ہو جاتا، کیونکہ تنہا خدا ہی ہے، اس کی سلطنت میں کوئی شریک نہیں۔ اس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا اور اس کی تقدیر متعین کی۔ اسی طرح ملک الموت کے متعلق خدا کا ارشاد ہے کہ وہ لوگوں کے قبض روح پر متعین ہے۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُم۔ سورہ سجدہ آیت 11۔ اس حصر کے باوجود یہ بھی صحیح ہے کہ خدا ہی روحوں کو قبض کرتا ہے اور خدا ہی موت دیتا ہے، اور ملک الموت اس کی صفت میں شریک نہیں ہے، کیونکہ خدا نے قبض روح کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها۔ سورہ نحل آیت 28 تا 32۔ اور پھر فرماتا ہے کہ ظالموں کی روحوں کو فرشتے قبض کرتے ہیں۔
اگر اس صفت قبض روح کو خدا کے علاوہ دوسری کسی مخلوق کی طرف منسوب کیا جائے تو نہ گناہ ہے، نہ اس میں کوئی برائی ہے، اور فرشتوں کو بھی نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ 1، نہج البلاغہ صفحہ 41، شرح نہج البلاغہ جلد 1 صفحہ 91۔ کیونکہ خدا نے انہیں اسی طرح پیدا کیا ہے، اس کے باوجود وہ صفات خداوندی میں شریک نہیں ہو گئے۔ وہ اپنی ذات کے لیے فرماتا ہے لا تأخذ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مردہ زمین میں محنت کر کے جان ڈال دے تو اس صفت خداوندی میں شریک نہیں ہو جائے گا، حالانکہ خدا فرماتا ہے کہ وہ خدا ہے جو مردہ زمین میں جان ڈالتا ہے۔ آئیے اب ذرا قسیمی کی بکواس بھی سنیے۔ وہ کہتا ہے کہ شیعوں کا قول ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام جب بھی چاہتے ہیں کہ کسی چیز کو معلوم کریں تو خدا انہیں تعلیم دے دیتا ہے۔ اس میں کہاں سے شرک کا مفہوم پیدا ہو گیا؟ ائمہ علیہم السلام علم غیب میں خدا کے شریک کہاں سے ہو گئے جبکہ خدا ہی انہیں تعلیم دیتا ہے؟ اس احمق و نادان نے سمجھ لیا ہے کہ ائمہ علیہم السلام کو ما کان و ما یکون کا علم خدا کے علم غیب میں شریک ہونے کے مترادف ہے، اس کے صفات کو محدود کرنے کے ہم معنی ہیں۔ حالانکہ جس نے اسے محدود کہا اس نے اس کو گن لیا، اور خدا اس سے قطعی منزہ و پاک ہے۔ دراصل اس کو یہ گمان اس لیے ہوا ہے کہ اس کو حقیقت علم غیب کے صحیح مفہوم سے آگاہی نہیں تھی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِیدٍ۔ سورہ حج آیت 3۔ اب ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ جو باتیں ائمہ شیعہ علیہم السلام کے متعلق تم شرک کہتے ہو، اہل سنت کے رہبروں کے متعلق انہی کو شرک کیوں نہیں کہتے؟ ان واقعات پر نظر ڈالو۔ اہل سنت صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حذیفہ کے لیے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قیامت تک کے تمام گزشتہ اور آئندہ باتوں کی خبر دے دی تھی۔ ابن ادریس کہتے ہیں کہ میں نے حذیفہ سے سنا کہ وہ فرماتے تھے خدا کی قسم میں آج سے قیامت تک ہونے والے واقعات کو تمام لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ بیچارے قسیمی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ مومن کو یہ بھی اطلاع ہوتی ہے کہ اس کی کب موت واقع ہوگی، اسے موت و زندگی کا اختیار دیا جاتا ہے۔ ائمہ معصومین علیہم السلام تو مومن سے کہیں بلند ہیں۔ اس عقل کے یتیم کو اپنے ہم مذہب افراد کے فضائل کی بھی اطلاع نہیں۔ ابو بکر اور حارث بن کلدہ ایک ساتھ بیٹھ کر حریرہ کھا رہے تھے جو ابو بکر کے لیے تحفہ آیا تھا۔ حارث نے ابو بکر سے کہا اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غذا مت کھائیے، اس میں زہر ہے، میں اور آپ ایک ساتھ مریں گے۔ واقعی ہوا بھی ایسا ہی، دونوں ایک ساتھ بیمار پڑے اور ایک دن مرے۔ مسند احمد میں عمر کا خواب منقول ہے۔ ان کے خواب اور خنجر لگنے میں ایک جمعے کا فاصلہ تھا۔ کعب الاحبار نے عمر سے کہا اے امیر المومنین وصیت کیجیے، آپ 3 دن سے زیادہ نہیں جئیں گے۔ تیسرے دن ابو لولو نے خنجر مارا۔ لوگ ان کی عیادت کو آئے، کعب بھی ساتھ تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ بات وہی صحیح ہے جو کعب نے کہی۔ عیینہ بن حسن فزاری نے عمر سے کہا چوکنا رہیے، مجھے ڈر ہے کہ یہ اجمی آپ کو زخمی کریں گے، انہیں مدینے سے نکال دیجیے۔ پھر عمر کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا، ابو لولو نے اسی جگہ خنجر مارا۔ ابن ضحاک جبیر بن مطعم سے نقل کرتے ہیں کہ عمر کے ساتھ میں عرفہ کے دن پہاڑ پر تھا کہ ایک شخص کی آواز سنی ہے خلیفہ قبیلہ لہیب کے ایک اعرابی نے میرے پیچھے سے آواز دی، یہ کیسی آواز ہے؟ خدا تمہاری زبان قطع کرے، بخدا امیر المومنین سال آئندہ زندہ نہ رہ سکیں گے۔ میں نے اسے برا بھلا کہا، سرزنش کی۔ جب ہم عمر کے ساتھ رمی جمرات کر رہے تھے تو ایک پتھر ان کے سر پر لگا اور خون بہنے لگا۔ اسی لہیبی اعرابی نے پھر کہا اے امیر المومنین دھیان رکھیے، آپ آئندہ سال یہاں نہ آ سکیں گے۔ بخدا عمر اس کے بعد حج نہ کر سکے اور مر گئے۔ اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ابو بکر کے زمانۂ خلافت میں ایک مردے نے شہادت عمر کی اطلاع دی۔ جب اسے دفن کیا جانے لگا تو کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، عمر شہید ہیں، عثمان نیک و مہربان ہیں، ہم نے اس جسم کی طرف غور سے دیکھا، وہ مردہ تھا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جس زمانے میں عثمان کا محاصرہ تھا میں ان سے ملنے گیا
سلام کیا تو بولے خوش آمدید میرے بھائی، میں تم سے رات کا خواب بیان کروں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وہ اس روشن دان سے کہہ رہے تھے تمہارا محاصرہ کیا گیا ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ پوچھا تمہیں پیاسا رکھا گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے ایک ڈول پانی بھجوایا جسے میں نے پی لیا، بخدا ابھی تک اس کی خنقی سینے میں محسوس کر رہا ہوں۔ پھر فرمایا چاہو تو میرے ساتھ شام کو افطار کرو اور چاہو تو تمہیں ان پر کامیابی دے دوں۔ میں نے ساتھ میں افطار کرنے کو ترجیح دی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے گزشتہ شب ابو بکر و عمر کو خواب میں دیکھا، مجھ سے کہا کہ صبر کرو، میرے ساتھ افطار کرو گے۔ کثیر بن سلت سے عثمان نے کہا کہ مجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں فرمایا اگلے جمعے تم میرے ساتھ رہو گے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ صبح کو عثمان نے کہا کہ مجھ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل میرے ساتھ افطار کرو گے۔ دوسرے روز وہ روزے سے تھے کہ قتل کیے گئے۔ محب الدین تبری کہتے ہیں کہ اس روایت میں اختلاف اس جہت سے ہے کہ عثمان نے کئی بار خواب دیکھا، کبھی رات میں کبھی دن میں۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ عبداللہ بن عمرو نے اپنے صاحبزادے جابر سے کہا کہ وہ جنگ احد میں قتل ہوں گے۔ وہ سب سے پہلے شہید اسلام ہے، جیسا کہ کہا تھا ویسا ہی واقعہ ہوا۔ خطیب بغدادی ابو الحسن مالکی کا بیان نقل کرتے ہیں کہ میں بہترین پارچہ باف محمد بن اسماعیل کے ساتھ مدتوں رہا اور ان سے بہت سے کرامات سرزد ہوئے۔ انہوں نے مرنے سے 8 دن پہلے کہا کہ میں جمعرات کو مروں گا، جمعے کے دن قبل نماز جمعہ دفن کیا جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ تم بھول جاؤ، لیکن بھولنا نہیں۔ یہ واقعہ روز جمعہ تک بھول گیا۔ کسی نے مجھ سے کہا کہ وہ مر گئے۔ میں تشییع جنازہ کے لیے چلا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ واپس آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں واپس آ رہے ہو؟ کہا گیا بعد نماز دفن کیے جائیں گے۔ میں نے ان کی باتوں پر دھیان نہیں دیا، جا کر دیکھا تو واقعاً قبل نماز دفن کیے جا چکے تھے۔ قطرہ از دریا۔ تاریخ و تذکرے کی کتابوں میں اہل سنت کے بزرگوں کی بے شمار داستانیں ملتی ہیں جنہیں انہوں نے فضائل و کرامات کے ذیل میں لکھا ہے۔ یہ داستانیں غیب سے متعلق ہیں، لیکن قسیمی یا ان کا جرگہ اسے شرک نہیں سمجھتا۔ لیکن اگر اسی قسم کے واقعات ائمہ معصومین علیہم السلام کے متعلق بیان ہوتے ہیں تو انہیں مسخرافات کہا جاتا ہے۔ ابو عمرو بن علوان کہتا ہے کہ کسی ضرورت سے بازار رحبہ جا رہا تھا کہ ایک جنازہ دیکھا، اس پر نماز پڑھنے چلا کہ اسی درمیان ایک عورت پر نگاہ پڑ گئی۔ دل چاہا کہ اسی طرح نظر بازی کرتا رہوں، لیکن استغفار کر کے شیخ جنید سے ملنے بغداد چل دیا۔ جب حجرے کے پاس کنڈی کھٹکھٹائی تو شیخ نے مجھ سے فرمایا آ جاؤ ابو عمرو، تم نے بازار رحبہ میں جو گناہ کیا تھا میں نے یہاں تمہارے لیے استغفار پڑھ لیا۔ ابن نجار کہتے ہیں کہ شیخ جبائی ایک دن اخلاص، ریا اور خود پسندی کے متعلق واعظ کہہ رہے تھے۔ میں نے سوچا گھمنڈ سے کیسے چھٹکارا پایا جائے۔ شیخ نے مجھے دیکھ کر کہا جب تم تمام چیزوں کو خدا کی جانب سے سمجھو گے اور یقین کر لو گے کہ خدا ہی نیک عمل کی توفیق دیتا ہے تو تم گھمنڈ سے چھٹکارا پالو گے۔ شیخ علی شبلی کہتے ہیں کہ میری بیوی نقاب مانگ رہی تھی، میں کہہ رہا تھا کہ 5 درہم کا مقروض ہوں، کہاں سے لاؤں؟ رات میں خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھنا چاہتے ہو تو شیخ عبدالعزیز کی طرف دیکھو۔ صبح کو جب ان سے ملنے قاسیون گیا تو مجھ سے کہا بیٹھو، پھر گھر جا کر 5 درہم لا کر مجھے دیا۔ ابو محمد جوہری کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے کہا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواب میں پوچھا کون مذہب سچا اور بہتر ہے؟ فرمایا ابن بطا۔ میں بغداد سے اکبرا گیا، جمعے کا دن تھا، مسجد جامع میں ان سے ملاقات ہو گئی۔ مجھے دیکھتے ہی فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ ابو الفتح قواس اس قدر مفلس ہو گئے تھے کہ گھر میں صرف کمان اور جوتا رہ گیا تھا۔ اسے بیچنے کا ارادہ کیا تو ابو الحسین بن سمعون کا جلسہ تھا، وہاں پہنچ گیا۔ باہر آنے لگا تو ابو الحسین نے مجھے پکار کر فرمایا کمان اور جوتا مت بیچو کیونکہ خدا جلد ہی تمہیں روزی عطا کرے گا۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ زیاد نامی ایک شخص بڑا خطیب تھا، اس کی مجلس میں 30,000 عورت مرد شریک ہوتے تھے۔ ایک دن وہاں پہنچا تو دل میں سوچا کاش زیاد مجھے آب گوش پینے کو دیتا کہ حافظ قرآن ہو جاتا۔
اس نے مجھے آب گوشت دیتے ہوئے کہا یہ تمہاری نیت کے مطابق ہے۔ میں نے پیا تو حافظ قرآن ہو گیا۔ ابو الحارث اولاسی کہتے ہیں میں قلعہ اولاس سے نکلا کہ دریا کا سفر کروں۔ میرے بھائی نے کہا میں نے آپ کے لیے اجا مخصوص کھانا پکوایا ہے، کھا لیجیے تو جائیے۔ میں نے قبول کر لیا، پھر دریا کی سیر کرنے چلا۔ وہاں ابراہیم بن سعد مشغول نماز تھے۔ میں نے ان کی پانی پر چلنے کی فرمائش کو دل میں سوچا تو انہوں نے کہا جو دل میں نیت کی ہے بسم اللہ کہہ کر چلو۔ میں بسم اللہ کر کے پانی پر چلا تو دریا میں لڑک گیا۔ فرمایا تمہیں اجا کھانے کی وجہ سے یہ ناکامی ہوئی ہے۔ ایک دن ابن سمون وائز ممبر پر تھے، ممبر کے نیچے ابن قواس بھی تھے۔ اچانک انہیں اونگ آ گئی۔ ابن سمون نے واز روک دیا۔ ابن قواس خواب سے بیدار ہوئے تو پوچھا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے؟ کہا ہاں۔ ابن سمون نے کہا اس لیے میں نے واز روک دیا کہ اس میں رکاوٹ نہ بنو۔ ابن جنید کہتے ہیں کہ میں نے شیطان کو خواب میں اریاں دیکھا۔ اس سے کہا تجھے انسانوں سے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا اگر یہ انسان ہوتے تو ان سے بچوں کی طرح نہ کھیلتا۔ میں نے پوچھا انسان کہاں ہیں؟ بولا مسجد شونیزی میں جو میرے دل کو خون اور بدن کو زخمی کرتے ہیں۔ میں ان کو بہکا نہیں پاتا۔ خواب سے بیدار ہو کر اسی مسجد کی طرف چل دیا۔ وہاں 3 آدمی زانوں میں سر دبائے بیٹھے تھے۔ ایک نے سر اٹھا کر کہا اس مکار شیطان کی فریبی باتوں پر توجہ مت دو۔ ان تینوں کے نام یہ تھے ابو بکر وقاق، ابو الحسین نوری، ابو حمزہ جرجانی۔ ایک دن نصرانی جوان مسلمان کی شکل میں ابو القاسم جنید کے پاس آیا۔ ان سے کہا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ نور خدا سے دیکھتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ جنید نے سر اٹھایا اور کہا اب تمہیں مسلمان ہونا چاہیے، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ ابو الحسن شاذلی کہتے تھے کہ اگر میری زبان پر شریعت کا تالا نہ ہوتا تو قیامت تک کے تمام حوادث بتا دیتا۔ اس سے کہیں زیادہ تعجب کی بات ایک مرد سنی کا دعویٰ ہے کہ وہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہے، اور پھر سنی حضرات اسے فضائل کے زمرے میں شامل کر کے اسے نقل کرتے ہیں۔ شذرات میں حالات قوجوی حنفی درج ہیں۔ اس نے تفسیر بیضاوی پر حاشیے لکھے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب مجھے کسی آیت قرآنی کے متعلق شک ہوتا ہے تو خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ میرے سینے میں 2 چاند طلوع ہوتے ہیں، پھر ایک نور پیدا ہوتا ہے، اس کے وسیلے سے ہی لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہوں، اور پھر مجھے آیت کے مفہوم کے معنی معلوم ہو جاتے ہیں۔ مولانا بخشی کے حالات میں ہے کہ وہ دیار عرب کی طرف گئے، وہاں علماء سے فقہ و تفسیر میں مہارت پیدا کی۔ وہ اکثر فرماتے کہ میں لوح محفوظ کا مطالعہ کرتا ہوں، جو لکھا ہوتا ہے اس کے خلاف واقع نہیں ہوتا۔ شیخ جاگیر اپنے مریدوں کے نام لوح محفوظ میں دیکھ کر اسے مرید بناتے تھے۔ ابن صباغ اسی سے صحبت کرتے جس کا نام لوح محفوظ میں دیکھ لیتے۔ اس قسم کے بے شمار خرافات کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون۔ سورہ اعراف آیت 182۔ یہاں تیسرے حصے کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلی بار یہیں سے ادامہ دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔